طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ یہ 90 درس میں سورۃ المسد کی شرح اور اس کی ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. کلمت تبت میں یہاں با پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہم با کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک زبر سے. ہم تشدید کا خاص دھیان دیں گے کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. آخری میں ہم تا پہ روکیں گے تو اسے ہم سے ادا کریں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے. ہم سے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. لہذا ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. تبت یدا ابی. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. یدا ابی. کلمت ابی کی شروعات میں یہاں حمزت قطع ہے، لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے جو کہ حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے تو ہم اسے وہیں سے پڑھیں گے. کلمت لہب یہاں لام پہ اور ہا پہ دونوں پہ زبر ہے، لہذا ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف الواو آتا ہے کلمت وتب میں. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو واو میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما اغنى یہاں بھی مد جائز منفصل ہے. یہاں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اغنا میں یہاں بھی شروعات میں حمزت قطع ہے، لہذا ہم اسے ظاہر کریں گے. پھر حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت عنہ یہاں بھی حرف العین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. اس کے بعد نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حرف الہا آتا ہے. یہاں حکم ہوا اظہار جو کہ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے اور یہ حکم کو بغیر غنہ کے ادا کریں گے. عنہ. کلمت مالہ یہاں لام پہ پیش ہے، لہذا دھیان رہے ہم لام کو پیش سے پڑھیں گے. آخر میں جو کہ ہا پہ علامہ ہے الٹا پیش، یہاں حکم ہے صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. مالہ وما کسب. کلمت کسب میں جو کہ کاف پہ اور سین پہ دونوں پہ زبر ہے، لہذا ہم دونوں کو برابر سے ادا کریں گے. آخر میں با پہ روکیں گے تو با کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. یہاں قلقلہ کبرا ہے. کسب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب.
کلمت سیصلا میں یہاں حرف السین ہے، سین حروف الترقیق میں سے ہے، دھیان رہے ہم اسے تفخیم سے ادا نہیں کریں گے، بھاری آواز میں نہیں۔ پھر یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے۔ کلمت نارن کے آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، لہذا ہم را کو تفخیم سے ادا کریں گے، جو کہ یہاں تنوین زبر ہے اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے، اور اس کے بعد حرف الدال آتا ہے کلمت ذات میں۔ یہاں حکم ہوا اخفاء، لہذا ہم یہ تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ نارن ذات، کلمت ذات میں جو کہ یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے۔ کلمت لہب میں یہاں بھی لام پہ اور ہا پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے، آخر میں ہم با پہ روکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے، کیونکہ یہاں حکم ہوا قلقلہ۔ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ کلمت وامرأته یہاں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے، ہم یہ حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد سیدھا حرف المیم پڑھیں گے، وامرأته، جو کہ را پہ اور الف پہ دونوں پہ زبر ہے، لہذا دھیان رہے، ہم حمزہ کو ادا کریں گے اور اسے زبر سے پڑھیں گے، وامرأته۔ کلمت وامرأته کے آخر میں ہا پہ یہاں بھی الٹا پیش ہے، تو یہاں بھی حکم ہوا صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ وامرأته حمالہ، کلمت حمالہ میں یہاں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، پھر میم پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں میم کو پڑھنا ہے، آخر میں تا پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت الحطب میں طا حروف التفخیم میں سے ہے، ہم طا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخر میں ہم با پہ روکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے، کیونکہ یہاں حکم ہوگا قلقلہ۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کلمت جیدھا، جیم کے نیچے زیر ہے، یہاں دال کے نیچے بھی زیر ہے، لہذا یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے۔ کلمت حبل یہاں حرف الحا ہے، اس کے ادائیگی کا دھیان رہے، پھر حرف البا ہے، با پہ جزم ہے تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے، کیونکہ یہاں حکم ہوا قلقلہ۔ حبل، آخر میں لام پہ تنوین پیش ہے اور اس کے بعد حرف المیم آتی ہے کلمت من میں، جو کہ یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو میم میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ حبل من، کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف المیم آتی ہے کلمت مسد میں، یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، لہذا ہم یہ نون کو میم میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ مم مسد، کلمت مسد کے آخر میں دال پہ روکیں گے تو اس کا حکم ہوگا قلقلہ، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ فی جیدھا حبل من مسد۔ اب آپ سورۃ المسد کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ آج کا درس ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔